اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج کا عنوان ہے مال و تجارت میں کچھ ایسے مسائل ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ایسے امور ایسے کام کرنے سے منع فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ مال و تجارت میں لوگ کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سختی سے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درجہ ذیل امور سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1، مال تجارت لانے والے قافلوں سے آگے جا کر ملا جائے۔ مال تجارت لانے والے قافلوں سے آگے جا کے ملنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ جو تھے وہ جن کے پاس سرمایہ ہوتا تھا وہ تجارت کرتے تھے اور جو مال لے کر آتے تھے ان سے پہلے ہی ان سے ساز باز کر کے مال خرید لیتے تھے، سستے داموں سے مال خرید کر وہ پھر وہی مال جو ہے وہ پھر شہر میں لا کر دوسرے لوگوں کو مہنگے داموں بیچتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 2، شہری مقامی شخص دیہاتی باہر سے لانے والے شخص سے تجارتی مال خرید لے تاکہ خود مہنگا فروخت کرے۔ یہ وہی بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ ایک اگر دیہاتی شخص ہے، ایک ذمہ دار شخص ہے، وہ اپنا غلہ بیچنے کے لیے آتا ہے لیکن اس کو راستے ہی میں اس سے مال خریدا جاتا ہے تاکہ اپنی من مانی کا ریٹ لگا کر پھر اس کو فروخت کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 3، نکاح کے لیے کوئی عورت یہ شرط لگائے کہ پہلی بیوی کو جو اسلامی ناطے سے اس کی بہن بنتی ہے طلاق دے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلی بیوی جو ہے، کیونکہ اسلام میں جو ہے شوہر کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو اگر کوئی شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلی جو بیوی ہے وہ جو شادی کرنا چاہتی ہے عورت، وہ اس کو کہتی ہے کہ میں تب شادی کروں گی اگر وہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو گے، یہ ایک شرط رکھتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا ہے کہ ایک شخص نے جب اس کا سودا ہو گیا کہ دوسرا شخص کہے کہ میں اس کے دام بڑھا دیتا ہوں، لہٰذا اگر آپ نے 500 میں خریدی ہے تو میں آپ کو 550 روپے دے دیتا ہوں، لہٰذا یہ مال مجھے بھی دے دو۔ یا کوئی ایک شخص نے 1 لاکھ میں خریدا ہے تو وہ کہے کہ میں 1,10,000 دے دیتا ہوں، یہ مال مجھے دے دو، اور آپ اس لالچ میں آ کر اپنا مال اس کو دے دو، یہ بھی غلط ہے۔ اور اس شخص کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا مال جو ہے اسی شخص کو دے، بے شک وہ کم قیمت پر اس سے ریٹ طے ہوا ہے، اس سے سودا ہوا ہے، یا زیادہ قیمت پر اسی کو دے جس سے پہلے زبان ہو چکی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ ایک شخص جو ہے، ایک بھائی نے، مسلمان بھائی نے سودا کر لیا ہے، پھر وہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ سودا ہو چکا ہے پھر اس کو ریٹ بڑھا کر کہے کہ یہ بھائی مجھے دے دو، میں آپ کو اس سے زیادہ دام دیتا ہوں یا 2 گنا دام دیتا ہوں تو یہ مجھے دے دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح خریدنے کے ارادے کے بغیر کسی مال کی قیمت بڑھا کر لگا دے تاکہ خریدار زیادہ ادا کرنے پر تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا ہے کہ اکثر منڈی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس کے اپنے ہی کرندے کھڑے کیے جاتے ہیں اور وہ بولی میں بڑھا چڑھا کر دام لگا دیتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ نفع حاصل ہو، کہ ایک شخص جو ہے وہ خریدنا نہیں چاہتا جبکہ ایک شخص جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے۔ جو خریدنا نہیں چاہتا وہ بھی جا کے وہاں پہ ریٹ لگانا شروع کر دے، وہاں پر بولی میں حصہ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو، ایسے شخص کو منع کیا ہے کہ یہ ایسا کام نہ کرے۔ جانور کے تھنوں میں دودھ روک کر رکھا جائے تاکہ خریدار زیادہ دودھ دیکھ کر
دھوکہ کھا جائے۔ اکثر व्यापारी لوگ جو ہیں وہ व्यापार کرتے ہیں یہ جانوروں کا، بھینسوں کا، گائے کا، تو پھر جو بیچنے والا ہے وہ اکثر ایسا کرتا ہے کہ دودھ جو ہے تھنوں میں روک دیتا ہے کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کو چو کر دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں بھئی اس کا اتنا دودھ ہے۔ اب ایک جو ہے سپوز میں مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک گائے ہے، وہ 2 ٹائم دودھ دیتی ہے، آپ ایک ٹائم کا اس سے نہیں لیتے، اور جب وہ خریدار آئے گا تو آپ اسی وقت جو ہے دودھ اس کا دوئیں گے تو ظاہری بات ہے اس کی مقدار بڑھ جائے گی، تو یہ بھی دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرمایا ہے، لہٰذا یہ دھوکہ دہی میں آتا ہے۔ کوئی بھی کام جو آپ تجارت کرتے ہوئے آپ ناپ تول میں کمی کرتے ہو، یہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ جو ہے کسی کو چیز کے عیب آپ کو معلوم ہے لیکن آپ اس کو عیب بتائے بغیر آپ اس کی بہت ساری خوبیاں بیان کر کے اس کو بیچ دیتے ہو، تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور صحیح طریقہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔